اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پائی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کر۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت آئے۔ بلند آواز کے ساتھ کہیے آمین۔ آمین۔ عزیزو، خدا کا بندہ یرمیہ نبی بنی اسرائیل کے بارے میں غم زدہ ہے، بنی اسرائیل کی فکر کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جو خدا کی برگزیدہ، خدا کی چنیدہ قوم ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے گناہ کیا، خدا کے حضور بغاوت کی، اور خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ آج بھی کوئی بھی ازل سے لے کے اب تک جب بھی انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو خدا اپنا شفقت والا ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لیتا ہے۔ خدا اپنا جو قہر ہے، اپنا جو غصہ ہے، خدا پھر وہ دکھاتا ہے۔ خدا اپنا رحم اور اپنا ترس جاری اور ساری نہیں رکھتا۔ بنی اسرائیل کو بھی خدا ملک مصر سے نکال کر لایا، اور خدا نے بہت سارا جو ہے ایسے کام ان کے لیے کیے۔ خدا ان کی خاطر خود لڑا، خدا بنی اسرائیل کی خاطر لڑا، قوموں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، غیر مبعوثوں کو پوچھنے والے بادشاہوں کے ساتھ خدا لڑا بنی اسرائیل کی خاطر، لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی خدا کو چھوڑ دیا، پھر بھی خدا کی اس کی شان شیاں عزت نہ کی، اس کی شان شیاں اس کی ورشپ نہ کی، بلکہ اور باطل خیالات میں پڑ گئے، بلکہ غیر مبعوثوں کو پوجنا شروع کر دیا، دیویوں کو، دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے کر آئے ہیں۔ اور خدا نے پھر اپنا غصہ دکھایا، پھر ان کو اسیر ہونے دیا، اسیری میں جانے دیا۔ پھر نبی جس کو خدا کہتا ہے، یرمیہ نبی کو یہاں تک خدا کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کر، بنی اسرائیل کی دعا نہ کر، تو دعا کرے گا میں تیری دعا کو نہیں سنوں گا، کیونکہ یہ گردن کش ہے، یہ باغی ہے۔ گردن کش لوگ اسے کہتے ہیں خدا، اور گردن کش اسے کہا جاتا ہے جو بار بار گناہ کرتا کلام سننے کے باوجود بھی، جو جانتا ہے یہ شراب پینا گناہ ہے، جو جانتا ہے غیر مبعوثوں کو پوجنا گناہ ہے، جو جانتا ہے کہ گالی بکنا گناہ ہے، جو جانتا ہے روحانی زنا کاری گناہ ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے، وہ گردن کش ہے، وہ ڈھیٹ ہے، وہ باغی ہے۔ تو یہ بھی باغی ہو گئے، انہوں نے خدا کو رد کیا، اور خدا نے بھی اپنا شفقت والا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کر لیا۔ پھر نبی کیا کہتا ہے؟ نبی ان کا غم دیکھ کر کہتا ہے، کیا جلاد میں، جلاد جگہ کا نام ہے، اور کہتا ہے کیا وہاں پر روغن بلسان نہیں ہے؟ روغن بلسان ایک ایسی بوٹی ہے، ایسی جڑی بوٹی جو آج بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں پائی جاتی ہے،
اس کو کوٹ کر جس طرح عرق نکالا جاتا ہے، عرق نکالتے اس کا، جس طرح آج بھی بہت ساری چیزوں سے تیل نکالتے ہیں، عرق نکالتے ہیں، اس سے عرق نکالا جاتا تھا، اور وہ عرق نکال کر جو کینسر کا مریض ہوتا، پھوڑے جس کو ہوتے، زخم بڑے بڑے ہوتے، وہ عرق اس پر لگایا جاتا اور وہ فوراً شفا پا جاتا تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے زخموں پر ہم ٹوٹکے جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ یہ لگاؤ زخم پر، زخم جلدی چھوٹ جائے گا، تب روکنے بلسان لگایا جاتا تھا۔ اور نبی کہتا ہے کیا وہاں پر روکنے بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں پر روکن نہیں ہے جو پھوڑوں پر لگایا جائے، جو زخموں پر لگایا جائے؟ کیوں میری بنتے قوم کیوں یہ شفا نہیں پاتے؟ کیا وہاں پر کوئی طبیب نہیں ہے؟ اس کے اندر طبیب بھی ہے، روکنے بلسان بھی ہے، لیکن پھر بھی شفا نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے شفا دینی ہے، جو شافی ہے، وہ ناراض ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس سے بغاوت کی ہے، اس سے گردن کشی کی ہے، اس لیے شفا آسمانوں سے نہیں آ رہی۔ ہاللیلویہ! اس لیے شفا نہیں مل رہی، لیکن نبی روتا ہے۔ یرمیہ نبی کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں، رونے والا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا، لیکن رو رو کر آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ اس قدر نبی رویا۔ آج بھی خادمین کلیسیا کے لیے، روحوں کے لیے روتے، رات دن روتے، آنسو بہاتے، دعائیں کرتے کہ خداوند اپنے خون سے خرید لے، اپنے لہو سے اس بیٹی کو خرید لے، اس بیٹے کو خرید لے، تاکہ یہ نجات پائے اور تیری بادشاہی کا وارث بن جائے۔ نبی روتا ہے، لیکن بنت قوم بنی اسرائیل شفا نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ قوم کیوں شفا نہیں پا رہی؟ وجہ کیا؟ وجہ گناہ ہے، وجہ خدا کے خلاف بغاوت ہے، وجہ گردن کشی ہے، وجہ ڈٹائی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو کثرت کے ساتھ خادمین ایماندار ان کو ہر طریقے سے گناہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو آگ اور گندگ کی جھیل ہے اس سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ڈٹائی کا شکار ہیں۔ 20 دفعہ خادم ایسے پلان کرتے کہ اس شخص کو ملا جائے اور اس کو چرچ میں لایا جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں خادموں کے ساتھ بھی لوگ ہاتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسی چلو بھائی صاحب اسی آنے ضرورہ مانگے، بھائی صاحب اسی ضرورہ مانگے، لیکن وہ نہیں آتے۔ اس میں خادم کا کوئی نقصان ہے نہیں ہے۔ خادم کلام میں لکھا، خدا کہتا ہے کہ اگر تُونے شریر تک میرا پیغام پہنچا دیا، تُونے میرے کلام کی منادی کر دی، تو تو بری ہے۔ شریر اپنی موت مرے گا، اور اگر شریر کو تُونے میرا کلام، میرا پیغام اس تک نہیں پہنچایا تو میں شریر کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ اگر شریر اپنی شرارت میں، گناہ میں مر جائے تو خادم سے باز پرس کی جائے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ارد گرد اتنے مر گئے، گناہ میں، نشے میں، شراب میں، زناکاری میں مر گئے، لیکن تو نے ان کو پوچھا نہیں۔ تو نے میرے کلام کی گہری باتیں جو نجات دے سکتی ہیں، جو شفا دے سکتی ہیں، جو بحال کر سکتی ہیں، تو نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ تو میرا ایمان ہے ہم اس بات سے بری ہیں، کیونکہ ہم بارہا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ چرچ آؤ، خدا کے کلام کو سنو تاکہ نجات پاؤ۔ اسی طرح نبی روتا ہے، نبی فکر کرتا ہے، لیکن قوم کا گناہ بڑا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بائبل مقدس
کے اندر کوئی بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہے، اور مذاہب کے اندر کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے، لیکن بائبل کے اندر چوری لکھ دی بھی تے ککھ دی بھی ایک کوئی سیم گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے روکنے بلسان موجود ہے، طبیب موجود ہے، حکیم موجود ہے، لیکن قوم شفا نہیں پا رہی۔ آج بھی اگر کمپیریزن کرے، اگر اس کا موازنہ کرے، تب بھی روکنے بلسان موجود تھا، طبیب موجود تھے، قوم شفا نہیں پا رہی تھی۔ آج کیا کمی ہے؟ تب روکنے بلسان تھا، تب حکیم طبیب تھے، آج وہ لہو ہے، وہ لہو موجود ہے جو روکنے بلسان سے بڑھ کر ہے۔ آج وہ طبیب ہے، طبیب اعظم یسوع مسیح ناصری، جو حکیموں کا حکیم، طبیبوں کا طبیب، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، اور اس کا لہو کوئے کلوری پر بہایا جا چکا ہے، پھر بھی لوگ شفا نہیں پا رہے، پھر بھی لوگ گناہ میں مر رہے ہیں، پھر بھی لوگ بیماریوں میں، بدروہوں میں ابلیس کے جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ خداوند یسوع کے لہو کی قوت اور قدرت میں کمی نہیں ہے، اس میں اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کے اندر گناہ ہے، لوگوں کے اندر بدی ہے، اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کی گردن کشی ہے۔ ہیلیلویا۔ تب روکنے بلسان اور طبیب موجود تھے، لوگ شفا نہیں پا رہے تھے۔ آج بھی یسوع مسیح کا کلام موجود ہے، یسوع کی قدرت قوت موجود ہے، اس کا پاکرو موجود ہے، اور اس کا لہو جو کوئے کلوری پر جب اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جب اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، جب اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے، وہ لہو بہا، اور وہ لہو آج بھی اگر کوئی اس لہو پر ایمان لاتا ہے، اس لہو کو اپنے روح چڑھ بدن پر لے لیتا ہے، تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ آئیے برے کے لہو کے لیے زوردار تالیاں جو میری اور آپ کی نجات کے لیے بہایا گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرسچن کہلاتے ہیں، آج بھی سیاروں کے پاس جاتے ہیں، آج بھی تویزوں والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو لہو بہایا گیا ہے وہ بیش قیمت ہے، ہمارے لیے جو لہو بہایا گیا ہے وہ لا علاجوں کی شفا کا بھی علاج کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمارے لوگ سست روی کا، گردن کشی کا، ٹٹائی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہے، وہ ایک زندہ کو چھوڑ کر غیر مبعوثوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کو ڈاکٹرز نے بھی لا علاج کر دیا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، اب ہم کوئی ایسا بابا ڈھونڈیں، ایسا سیانا ڈھونڈیں جو ہمارا علاج کر دے۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے، وہ نجات دے سکتا ہے۔ نجات کا مطلب ہے خلاصی، چھٹکارا، رہائی، آزادی موروثی گناہوں سے، خاندانی، نسلی، زمینی، ابلیسی لعنتوں سے، بیماریوں سے، بدروہوں سے، تنگ دستی سے، بے روزگاری سے، کم تعلیم کے جوئے سے اگر کوئی آپ کو آزاد کر سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح کا لہو ہے اور اس کے پاک روح کی قوت اور قدرت ہے۔ آمین۔ یہ جو ڈاکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آپ کے کسی باڈی کے اعضاء کو نیا نہیں بناتے۔ یہ جو باڈی کے اندر سیل ہوتے ہیں، یہ جب میڈیسن دیتے، انجیکشن لگاتے اور جتنی بھی میڈیکیشن کرتے ہیں، یہ اس سے آپ کے ایک کام کر سکتے ہیں، جو آپ کے سیل ہیں، جو ڈیڈ سیل ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کر سکتے ہیں، نیا نہیں بنا سکتے۔ لیکن جو یسوع المسیح میرا اور آپ
آپ کا آقا میرا اور آپ کا عوضی ہے، وہ آپ کے تمام باڈی آرگنز کو نیا بنانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے، آج بھی وہ آپ کے باڈی کے اعضاء کو نیا کر سکتا ہے۔ آمین۔ یہ کوئی لفظی بات نہیں کر رہا، میرا تجربہ اپنی خدمت کے اندر ایک بہت بڑے معجزے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان ہاتھوں سے خدا نے وہ معجزہ کروایا۔ میں یہاں پر شاید شیئر کر چکا ہوں، ایک ایسی عورت تھی جس کے جگر کا پرابلم تھا، جس کو ڈاکٹرز نے کہہ رکھا تھا کہ یہ 2 گھنٹے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ICU کے اندر، اور اس عورت کی تمام فیملی ممبرز وہ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ شاید ڈاکٹرز ہمیں 2 گھنٹے کے بعد کہہ دیں کہ تمہاری ماں زندہ نہیں، اور سب کے سب ریلیٹیو ویٹ کر رہے تھے، لیکن ایک ایماندار، اس کا بیٹا جو خدا سے مکاشفہ اور تجربہ رکھتا تھا خدا کی حضوری کا، کہ خدا لا علاجوں کا جو ہے وہ شافی ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس بیٹے نے خدا کی حضوری میں رو رو کر منت کی کہ خدا تو نے لے کر تو جانا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن ایسا کر کہ میری ماں کو ایک موقع دے، وہ یہاں سے شفا یاب ہو کر جائے اور اپنے گھر جا کر توبہ کرے، نجات پا کر اس زمین سے جائے، نجات کے بغیر اس زمین سے نہ جائے۔ خدا نے اس بیٹے کی دعا کو سنا، اس کو قبول کیا، اور 3-4 گھنٹے کی نیند طاری کر دی اس عورت پر، وہ سو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا 2 گھنٹے کے بعد مر جائے گی، زندہ رہ سکتی ہے 2 گھنٹے، اور جب اس کے بیٹے نے رو کر خدا سے منت کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا، اور وہ 5 گھنٹے کی نیند اس پر طاری ہو گئی، وہ سو گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا تمہاری ماں خطرے سے باہر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جلدی سے میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پورا مہینہ ہو گیا، اور وہ عورت اپنے گھر آ کر تندرستی کے ساتھ رہنے لگی۔ جب مہینہ پورا ہو گیا تو جو توبہ کا، نجات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں کیا، وہ نہیں پورا کیا۔ پورے مہینے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو کہا جلدی سے باسکٹ لے کر آؤ، مجھے پھر بلڈ کی وومٹنگ آ رہی ہے، مجھے پھر الٹی آ رہی ہے، اور اس کے بیٹے نے کہا نہیں، ابھی بالٹی نہ لے کر آنا، میری پہلے بات سنو، میں نے خدا کے حضور یہ وعدہ کیا تھا، میں نے خدا کے حضور یہ دعا کی تھی کہ یہ نجات کے بغیر نہ مرے، یہ توبہ کے بغیر نہ مرے، تو بالٹی نہ لے کر آؤ۔ اس کی ماں نے کہا نہیں جلدی لے کر آؤ۔ اس کے بیٹے نے کہا نہیں، جب تک میں اپنی بات پوری نہ کر لوں تجھے الٹی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، میں بات پوری جب تک نہ کروں الٹی نہیں آئے گی۔ تو جب اس نے بات پوری کی، اس نے کہا کہ اے ماں تو زندہ رہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن جو میری کنڈیشن ہے، جو میری طبیعت بتا رہی ہے، وہ لگ نہیں رہی کہ میں زندہ، پہلے سے بھی زیادہ طبیعت خراب ہے۔ اس کے بیٹے نے پھر کہا کہ بات یہ ہے تو زندہ رہنا چاہتی ہے؟ سمپل جواب دے۔ اس نے کہا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تجھے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ نے کہا میں کیا کروں؟ اس کو بتایا کہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور یوں خداوند کی طرف سے تازگی کا دن آئے، توبہ کرو۔ اس نے جب اپنے گناہوں کا اقرار کیا، ہاں خدا میں اپنے گناہوں کو مانتی ہوں، میں جوانی سے لے کر اب تک کے تمام گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، اور آئندہ کی زندگی تیرے کلام کے مطابق گزرے گی، آئندہ کی زندگی انجیل کے مطابق گزرے گی، مجھے معاف کر۔ اور اس کے بیٹے نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے جب کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو تو معاف کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے۔ دیکھ تیری بندی نے یہ گناہوں کا اقرار کیا ہے، اب میں
इसी तेरे बिहाफ पर, इसके इकरार के बिहाफ पर और तेरे लहू की बदौलत मैं इसके पेट पर हाथ रख के दुआ करता हूँ, आज के बाद इसका जिगर पुराना ना रहे, यीशु के नाम में जिगर नया बन जाए। हालेलुया। बात यहां खत्म नहीं हुई। जब दुआ की गई उसी पल में खुदावंद यीशु अल मसीह ने, जो जिंदा आसमानों के आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्तगान के साथ तख्त नशीन है, उसने दुआ को सुना और आज 4 साल इस बात को हो गए हैं, वो औरत जिंदा है, उसका जिगर नया बन चुका है, अब वो तंदुरुस्त है और अच्छी जिंदगी गुजार रही है, और वो मेरी माँ है और वो बेटा मैं हूं। हालेलुया। उस बड़े के लहू की बदौलत जिगर नया बन गया है। कब बना? जब उसने अपने गुनाहों को माना, अपने गुनाहों का इकरार किया और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी और उठकर अगले दिन ही बपतिस्मा लिया और आज तक वो यीशु मसीह के साथ चल रही है और उसका जिगर नया बन चुका है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि वो लाइलाजों को शिफा देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, इनू घर ले जाओ तो जाके की करो, यदि 4 दिन सेवा करो, खिदमत करो। लेकिन यीशु ये नहीं कहता, वो कहता है मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरी कीमत अदा की है, तू मायूस ना हो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे। हालेलुया। तो कब होता है? बीमारियां चंगाई में, लामते बरकतों में, घाटे मुनाफे में, कमजोरियां जोर में, कमियां कसरत में कब बदलती हैं? जब हम अपनी गर्दनकशी से, अपने गुनाहों से, अपनी बुरी आदत से फिर कर कहते हैं कि खुदावंद मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना तेरे कलाम के मुताबिक होगा। फिर आप एलिया की तरह कहेंगे कि जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं आएगी। फिर आप कहेंगे यस, खुदा कहेगा यस, आप कहेंगे नो, खुदा कहेगा नो। फिर आपका और खुदा का हर चीज साझी हो जाएगी। हालेलुया। कब होगी? जब आप पाक हो जाएंगे, जब आप, कलाम में लिखा है जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हालेलुया। तो सोहबत कब होती है खुदा के साथ? जब कोई पाक हो जाता है, क्योंकि खुदा पाक है, वो नापाक के साथ कभी सोहबत नहीं रखता। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और जिंदा खुदा के हुजूर, जिसने आज हमें सिखाया है कि अगर जिंदगी में कमियां हैं, जिंदगी में कमजोरियां हैं, घाटे हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें यीशु मसीह को अपना आप देने की जरूरत है ताकि वो हमारी जिंदगियों में जलाली काम करें। अपने सरों पर आप दायां हाथ रख सकते हैं। मैं आपके लिए आज दुआ करना चाहता हूं कि खुदावंद जितने तुझे अपना आप देते हैं, ऐ खुदा जलाली काम कर उनकी जिंदगी में। दायां हाथ रख लीजिए। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, जितने खुदावंद अपना दायां हाथ अपने सर पर रखते ये इकरार करते हैं कि ये अपना आप तुझे देते हैं खुदावंद, जितने तुझे अपना आप दे दे खुदा। जब जिस तरह 5 रोटियां और 2 मछलियां जब तक उस बच्चे के हाथ में थी, वो फकत 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, लेकिन जब तेरे हाथ में आ गई तो खुदावंद हजारों ने खाई। इसी तरह इनकी जिंदगियां खुदावंद जब तेरे हाथ में आ जाएं तो खुदा इनकी दुआया जिंदगी की हदें बढ़ जाएं, इनकी फाइनेंशियली खुदावंद बरकत की हदें बढ़ जाएं। ऐ मेरे खुदा इनकी अज़दवाजी जिंदगी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जलाल के बादशाह तालीम के मैदान में हैं तो खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा पाए। बरकत को जारी और तारी कर, निजात का गहरा तजर्बा अता कर। ये दुआ तेरे बुजुर्ग यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, यीशु के नाम में जारी और सारी कर दे। आमीन आमीन।